ابھی آپ کے سامنے 10 منٹ کے لیے تشریف لاتے ہیں برادر مکرم محترم جناب محمد احمد المدنی صاحب حافظہ اللہ، وہ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تسبوا اصحابی۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدے تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو اللہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ ہو۔ حضرات محترم، مجھ سے قبل پاکستان کے مایہ ناز کاری ساز القرہ فضیلت الشیخ قاری عبدالسلام عزیزی حفظہ اللہ تعالی بڑے ہی احسن انداز میں قرآن مجید کی تلاوت ارشاد فرما رہے تھے، اور انشاءاللہ میرے متصل بعد مفتی جماعت اسلاف کی نشانی مفتی مبشر احمد ربانی حفظہ اللہ تعالی انشاءاللہ ان کا مفصل خطاب ہوگا۔ لیکن میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ حباب سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس وقت پنڈال میں بہت کم لوگ تشریف فرما ہے، میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ پنڈال میں عوام تو بہت کم ہے، میری گفتگو کا فائدہ نہیں ہوگا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ میری موجودگی میں سننے والا ایک آدمی بھی ہو، گفتگو بیان کرنا اور بیان کرنا یہ تو میں لازم سمجھتا ہوں۔ لیکن ایک بات میں آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں 10 منٹ میں انشاءاللہ اپنے گفتگو کا اختتام کروں گا، لیکن 10 منٹ میں آپ خاموشی کے ساتھ نہ بیٹھیے۔ میں آپ کو بیدار کرنے کے لیے، آپ کو جگانے کے لیے انشاءاللہ چند باتیں عرض کروں گا، کیونکہ میں تو ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرے بعد وہ ہستی خطاب کرے گی جو دنیا میں مفتی جماعت کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، جن کا تعارف میں کرواؤں کوئی میں بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہوں، لیکن وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اب بلا تاخیر میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، محمد رسول اللہ، آپ خاموش بیٹھے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔
ابھی آپ کی آواز آنی چاہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ کائنات کے رب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کا امام بنا کر مبعوث کیا ہے، اور پھر رب کائنات نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ساتھی عطا کیے۔ وہ آپس میں تو بڑے نرم دل ہیں، آپس میں بڑی محبت کرنے والے ہیں، آپس میں بڑا پیار کرنے والے ہیں، لیکن کفار کے لیے وہ بڑے سخت ہیں، کفار کے لیے وہ بڑے سخت ہیں۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ اور ایک بات عرض کروں، انبیاء رسول کے بعد، نبیوں کے بعد، اگر اللہ کی سرزمین پہ کسی کو مقام ملا ہے وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، میرے صحابہ کے بارے زبان درازی نہ کرو، میرے صحابہ کے بارے بغض نہ رکھو، میرے صحابہ کے بارے حسد نہ رکھو۔ لیکن آج یہ بات میں عرض کروں، یہ پیچھے محرم الحرام کا مہینہ گزرا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، یقیناً سنا بھی ہوگا، پاکستان میں اسلام آباد کی سرزمین پہ ایک ذاکر ظالم نے، جس کا نام آصف رضا علوی ہے، اس ظالم نے سیدنا صدیق اکبر کے بارے بکواس کی۔ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، کراچی کی سرزمین پہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو گالیاں دی گئی، زبان درازی کی گئی۔ مسلمانوں میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تیرے نبی کا وقار کیا تھا؟ صحابہ کا وقار کیا تھا؟ آج پاکستان میں ریاست مدینہ کا نام تو چل پڑا، لیکن ریاست مدینہ کے نام پہ پیغمبر کے صحابہ کو گالی دی گئی، ریاست مدینہ کی سرزمین پہ پیغمبر کے صحابہ کے بارے زبان درازی کی گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب ریاست مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، کسی بندے کی جرت تھی کوئی صحابہ کے بارے زبان درازی کرے، اس کی گردن کو نہ ڈال دیا جائے؟ لیکن آئیے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آئیے ایک حوالہ عرض کروں۔ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تیری اور میری ماں ہے۔ ایک بندے نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گالی نکالی۔ صحابہ نے کہا، تم جانتے نہیں ہو عائشہ کون ہو؟ اس نے کہا، بتاؤ کون ہو؟ کہا، عائشہ مومنوں کی ماں ہے۔ کہنے لگا، جب میں عائشہ کو ماں نہیں مانتا۔ وہ صحابی رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، ماں جی فلاں بندہ ہے، وہ کہتا ہے میں تجھے ماں نہیں مانتا، میں تجھے ماں نہیں مانتا۔ ماں فرماتی ہے، پوچھے وہ کون ہے؟ پوچھا گیا، کہا عائشہ تو مومنوں کی ماں ہے۔ کہتا، میں مومنوں کی ماں عائشہ کو نہیں مانتا۔ گالیاں نکالتا رہا،
ہاں ماں عائشہ کے سامنے عرض کیا ماں وہ تو تمہیں محمد نہیں مانتا. عائشہ نے کہا اگر وہ مجھے ماں نہیں مانتا وہ مجھے گالی نکالتا ہے, وہ سچ کہتا ہے, اسے گالیاں نکالنے دو کیونکہ میں تو مومنوں کی ماں ہوں, کافروں کی ماں نہیں ہوں. وہ تو اپنی ماں کو گالیاں نکالتا ہوگا, میں تو مومنوں کی ماں ہوں. عائشہ صدیقہ میرا نام ہے, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں. ہاں آج پاکستان میں شیعہ ذاکر اٹھے, صحابہ کے بارے زبان درازی کرے, میں کیسے برداشت کروں. ہاں آئیے میں آپ کے سامنے دوسرا حوالہ پیش کروں. آئیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات میں عرض کروں. آئیے جاؤ یہودیوں سے پوچھو, موسیٰ پیغمبر علیہ السلام آئے, موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کے بعد افضل ترین انسان کون تھے؟ وہ کہیں گے اصحاب موسیٰ. عیسائیوں سے پوچھا جائے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد افضل ترین انسان کون تھے؟ عیسائی بتائیں گے اصحاب عیسیٰ. پاکستان میں اس بدترین ظالم ذاکروں سے پوچھا جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں افضل کون ہے؟ نہیں بتائیں گے, کہیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر بدترین انسان ہے تو وہ صحابہ محمد ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے بارے زبان درازی کرتے ہیں. تیسرا حوالہ پیش کروں اور اپنی بات کو تھوڑا سا آگے چلاؤں. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات عرض کروں. کسی نے پوچھا رافضی کے پیچھے, جہمی کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یہ امام بخاری کی بات کر رہا ہوں. امام بخاری فرماتے ہیں تو کسی رافضی کے پیچھے, کسی جہمی کے پیچھے نماز پڑھ, یا کسی یہودی کے پیچھے, عیسائی کے پیچھے نماز پڑھ, مجھے کوئی فرق نہیں ہے. رافضی بھی ایک جیسا, جہمی بھی ایک جیسا, یہودی بھی ایک جیسا, عیسائی بھی ایک جیسا. آج رافضی اٹھے اصحاب محمد پہ بات کرے, امت مسلمان میں بسنے والوں, اہل الحدیث کا نام لینے والوں, تم کیسے برداشت کرو گے؟ تجھے پتہ نہیں ہے اسلام آباد میں ابو بکر صدیق کی توہین کی گئی. ان ظالموں کو بتاؤ ابو بکر صدیق کون تھے؟ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. جائیے احادیث کی کتاب کو اٹھائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار کا سفر کیا ہے تو ابو بکر نے کیا ہے. ہاں ابو بکر کا مقام پوچھنا چاہتے ہو, احادیث کا ذخیرہ اٹھائیے. غزوہ تبوک کا موقع ہے. عمر ابن خطاب فرماتے ہیں آج نیکی میں ابو بکر مجھ سے آگے نہیں جائے گا. مال جمع کروا دیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عمر ابن خطاب تبوک کے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کائنات کے امام, میں اپنے گھر کا آدھا سامان گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں اور آدھا سامان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا ہوں. کہا ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میں اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کے کالی کملی والے کے پاؤں میں رکھ دیا. پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا میں گھر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رب کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہوں. یہ ہے ابو بکر, یہ ہے ابو بکر. عمر ابن خطاب کی بات کروں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی اور رسول ہوتا وہ عمر ابن خطاب ہوتے.
عمر ابن خطاب ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگوں یہ تو وہ ہے جن کو دنیا ابو بکر کے نام سے یاد کرتی ہے, عمر ابن خطاب کے نام سے یاد کرتی ہے. ہاں خام, میں تجھے دماد مصطفیٰ کی بھی بات کروں جنہیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. کون ہے عثمان؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہے. لمبی حدیث ہے, لمبی حدیث بیان نہیں کروں گا, لیکن مختصر بات. ابو بکر صدیق آتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی پہ کپڑا نہیں ہے, ابو بکر کو گھر میں آنے کی اجازت دی گئی. عمر آئے ہیں, عمر کو گھر میں آنے کی اجازت دی گئی. دروازے پہ دستک ہوئی, کائنات کے رب, کائنات کے امام پوچھتے ہیں دروازے پہ کون آیا؟ کہا عثمان ابن عفان آئے ہیں. اندر آنے کی اجازت نہیں دی, اپنی پنڈلی پہ کپڑا کیا, کہا عثمان کو اندر آنے کی اجازت دی جائے, معاملہ ختم ہو چکا. امی عائشہ نے سوال کر دیا, کائنات کے امام میرے باپ ابو بکر آئے, آپ اسی طرح تشریف فرما تھے. عمر ابن خطاب آئے, آپ اسی طرح تشریف فرما تھے. کیا ہوا جب سیدنا عثمان ابن عفان آئے؟ اپنے پنڈلی پہ آپ نے کپڑا کیا ہے, کیا وجہ ہے؟ ابو بکر کا مقام نہیں ہے, عمر ابن خطاب کا مقام نہیں ہے. کائنات کے امام فرماتے ہیں, سوال کرنے والی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر کا مقام ضرور ہے, عمر کا مقام ضرور ہے, لیکن یہ بات بتلا دوں, آسمان کے فرشتے سیدنا عثمان کا حیا کرتے ہیں, میں اللہ کی زمین پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان کا حیا کیوں نہ کروں؟ یہ تھے دماد مصطفیٰ, یہ تھے سیدنا عثمان ابن عفان. ایک صحابی رسول ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ. لمبی بات کروں تو بہت زیادہ تفصیلاً بات ہوگی, لیکن استاد محترم تشریف فرما ہے, ان کی موجودگی میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا, بات کو اسی بات پہ سمیٹنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, صحابہ کا وقار اور عزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیق الا باللہ.